اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ایک پتا بھی گرتا ہے تو مجھے اس کا علم ہوتا ہے۔ پتا تو کتنا ہلکا ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بھی حال سے واقف ہوتے ہیں، تو ہم کیسے یہ سوچ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حالوں سے واقف نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ نہیں رہے، یا ہماری تکلیفوں کو سن نہیں رہے، یا ہماری دعاؤں کو سن نہیں رہے۔ ہم کیسے اتنے ناشکرے ہو جاتے ہیں کہ اپنے پروردگار کی ناشکری کرنے لگتے ہیں اور شکوے شکایتوں میں لگ جاتے ہیں، اور اس کی جو نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں ان کو کسی کھاتے میں نہیں لے کے آتے، لیکن وہ پروردگار ہماری اتنی سرکشی کے باوجود، ہمارے گناہوں کے باوجود بھی ہماری سنتا ہے، اور ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا، اور ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا، ہمارے سب معاملوں کو، ہماری سب خطاؤں کے باوجود بھی حل کرتا ہے، ہمارے دل کو تسلی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو رحمان ہے، رحیم ہے اور رحم کرنے والا ہے، اور رحم کو پسند کرتا ہے۔ تم دوسروں کے ساتھ اس طرح ہی پیش آیا کرو جس طرح تم چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ لوگ پیش آئیں، کیونکہ ہم جو بیج بوتے ہیں وہی ہمارے سامنے درخت بن کر کھڑا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ دوسروں کے ساتھ بھی نیک سلوک کریں اور اپنے ساتھ بھی نیک سلوک کریں، کیونکہ اپنے بارے میں سوچنا کوئی گناہ یا تکبر یا غرور نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ایک صدقہ ہے جو ہم اپنی جان کے لیے وقف کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، رحمان ہے اور رحم کو ہی پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اتنے معاف کرنے والے ہیں کہ ہم روز گناہ کرتے ہیں، روز معافی مانگتے ہیں اور وہ معاف کر دیتے ہیں۔ ہمارے سب عملوں کا دار و مدار ہماری نیتوں پر ہوتا ہے، ہماری نیت ہمارے عمل کو ظاہر کرتی ہے۔ فرمان علی ہے، جس نے اپنی پریشانیوں کو لوگوں پر ظاہر کیا، یعنی اپنی پریشانیاں لوگوں کو، تو وہ اپنی ذلت پر راضی ہو گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر اپنی پریشانیوں کو بتایا کریں، اپنی پریشانیاں ظاہر کیا کریں، کیونکہ ایک وہی ذات اور ایک وہی ہستی ہے جو کہ آپ کی تمام پریشانیوں کو حل کر سکتی ہے اور حل کرنے کی قدرت رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو آپ کی پریشانیوں کو حل کر سکے، اور اللہ تعالیٰ تو اتنی عظیم ذات ہیں کہ جب ہم مانگتے ہیں، اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کہ یہ بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، اور جب ہم اپنی مشکلات اللہ کے سوائے کسی اور کو بتاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، یا ہم دعا نہیں مانگتے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی ناراض ہوتے ہیں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ ہی واحد ہستی ہیں کہ ہم ان سے مانگتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں، ورنہ دنیا میں آپ کسی سے بھی مانگیں، کچھ بھی مانگیں، ایک سے دوسری دفعہ مانگیں تو وہ بھی آوازار ہو جاتا ہے اور جھڑک دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کبھی نہیں جھڑکتا اور نہ ہی اس سے کبھی ناراض ہوتا ہے۔ البتہ مومن کو چاہیے کہ اگر اس سے کوئی گناہ یا غلطی سرزد ہو جائے تو اس کی فوری معافی مانگ لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت قدرت والا ہے، بہت مہربان ہے اور بہت ہی رحیم ہے۔ وہ تمام غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے، تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور انسان کو ایسا ہی کر دیتا ہے جیسے اس نے اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو۔ دولت کا مل جانا اللہ کی رحمت نہیں ہے، صرف دولت ہی کافی نہیں ہے، کبھی یہ دولت ہمارے لیے آزمائش بھی ہو سکتی ہے۔ صرف دولت مل جانے سے انسان کامیاب نہیں ہوتا۔ انسان کے پاس جتنی دولت ہوتی ہے اس کی جواب دہی اس کو اسی طرح کرنی پڑتی ہے، اور اس پر ذمہ داری بھی اسی طرح بڑھ جاتی ہے۔ آج کے معاشرے میں لوگوں نے اس چیز کو عام کر دیا ہے کہ جو مالدار ہے وہ نیک ہے، اور جو پریشان یا قرضے میں ہے وہ بدبخت ہے یا وہ گنہگار ہے، جبکہ یہ بالکل بھی حقیقت نہیں ہے۔ مال کی زیادتی یا کمی انسان کے اعمال کو نہیں ظاہر کرتی۔ ہر انسان روزمرہ اپنی الگ ہی جنگ لڑتا ہے، اور اس کو چاہیے کہ اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو بہتر کرے اور مضبوط کرتا جائے۔ اب اس ویڈیو کے اختتام میں ہماری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرضے کے عذاب سے اور مشکلات سے بچائے، اور ہمیں نیک اور برکتوں والا مال عطا فرمائے جو کہ ہمارے لیے آزمائش نہ بنے، ہمارے لیے مشکلات نہ بنے، اور ہمارا تعلق اپنی طرف مضبوط فرما دے، کیونکہ ہم چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے۔ ہماری کوئی چیز بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہے، یہاں تک کہ ہمارا سوچنا بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہے جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہیں۔ تو
تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ نیکی کی دعا مانگنی چاہیے اور رحم مانگنا چاہیے۔ آخر میں ایک حدیث شریف ہے، حضرت انس سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے یہ دعا فرماتے تھے، یا مقلب القلوب ثابت قلبی علی دینکا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے دلوں کو بدلنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ، آمین۔ اگر آپ روزانہ احادیث اور اسی طرح کی دعاؤں میں شامل رہنا چاہتے ہیں تو اسلامک سوچ کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لازمی صدقہ جاریہ کے طور پہ آگے شیئر کر دیا کریں، اور کمنٹ میں ان دعاؤں پہ آمین ضرور لکھ دیا کریں۔